جھکنا بھی نہیں آتا، بکنا بھی نہیں آتا، ہم جان لٹائیں گے، ڈرنا بھی نہیں آتا۔ جھکنا بھی نہیں آتا، بکنا بھی نہیں آتا، ہم جان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے ابھی لائٹ چلی گئی ہے، یہی وقت اگر رات کے اندر لائٹ چلی جائے، ہر طرف اندھیرا ہو جائے، انسان کے پاس ٹارچ موجود ہے، انسان راستے پر چلنے کے لیے اس ٹارچ کا استعمال نہ کرے، اس بیٹری کا استعمال نہ کرے، لوگ اسے بیوقوف اور احمق کہیں گے۔ بارش ہو رہی ہے، چھتری ہمارے پاس ہے، اور ہم پھر بھی بارش کے اندر بھیگتے ہوئے جا رہے ہیں، چھتری کا استعمال بارش کے بچاؤ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، تو کہنے والا ہمیں بیوقوف، ان پڑھ، جاہل، گنوار جو منہ کے اندر آئے وہ کہہ سکتا ہے۔ اس پر ہزاروں مثالیں فٹ ہو سکتی ہیں۔ انسان کے پاس چیز موجود ہے، لیکن ضرورت کے وقت پڑنے پر اس کا استعمال نہ کرے، وہ انسان جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گنوار ہے۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو زندگی گزارنے کے لیے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی، ایک روشنی عطا فرمائی، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ ہم نے تمہارے پاس ایک کھلی ہوئی کتاب، ایک کھلی ہوئی نشانی ہم تمہارے پاس لے کر آ گئے۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ مفسرین نے اس کتاب کو قرآن کریم سے تعبیر کیا ہے
یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے انسان کو گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر ڈالا جا سکتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے انسان تاریکی سے نکل کر روشنی کی طرف آ سکتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے انسان زندگی گزار کر اللہ کا فرما بردار بندہ بن سکتا ہے۔ جب ہمارے پاس کتاب موجود ہے، ہمارے پاس روشنی موجود ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، پھر بھی ہم اس روشنی کا استعمال نہ کریں، اس کتاب کا استعمال صحیح طریقے سے نہ کریں، اس قرآن کی روشنی کے اندر ہم اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش نہ کریں، تو انسان سے زیادہ بیوقوف، انسان سے زیادہ ان پڑھ، اس مسلمان سے زیادہ جاہل دوسرا اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا، چھتری ہونے کے باوجود بارش میں بھیگ رہا ہے، ٹارچ ہونے کے باوجود ٹھوکریں کھا رہا ہے، کپڑے ہونے کے باوجود ننگا پھر رہا ہے، پیسہ ہونے کے باوجود کھانے کے اندر مخالف کر رہا ہے، کتاب ہونے کے باوجود، روشنی ہونے کے باوجود انسان گمراہی کی طرف جا رہا ہے، اس سے بڑا جاہل، اس سے بڑا ان پڑھ اور کوئی انسان ہو نہیں سکتا۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جب قرآن کریم کا نزول ہوا کرتا تھا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے، بار بار پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ آپ قرآن کریم کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ اللہ کے رسول جلدی اس لیے کیا کرتے تھے، کہیں کوئی حرف، کہیں کوئی آیت مجھ سے بھول نہ ہو جائے، میری یاد کے اندر کوئی کمی نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ قرآن کریم کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ ہم ہی قرآن کریم کو جمع کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بچے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، حافظ قرآن کا کوئی کمال نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے علماء نے تفسیر کی بہت ساری کتابیں لکھ دی ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے، جیسے کہ انسان گھر کے اندر اچھے سے اچھا گھر بناتا ہے، گھر کے اندر اے سی لگاتا ہے، گھر کے اندر گھر کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، اس کی وجہ یہ رہتی ہے کہ اس گھر کے اندر مجھے سکون ملے۔ انسان کوئی اچھی سے گاڑی لیتا ہے، گاڑی اس لیے لیتا ہے تاکہ اس گاڑی سے مجھے فائدہ ہو۔ ہر کام کا کوئی نہ کوئی منشا ضرور ہوتا ہے۔ انسان کہیں سے کہیں سفر کرتا ہے، سفر کرنے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، بے مقصد کوئی سفر نہیں کرتا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 پارے کا جو قرآن کریم نازل فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، انسان کو اللہ کی منشا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر مہمان آیا تو ہم آنے والے مہمان کا کیا کرتے ہیں، اس کے مزاج کے مطابق ہم اس کی خاطر مدارات کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھائی آ گیا، ہمارا کوئی پڑوسی آ گیا،
اگر وہ شکر والی چائے نہیں پیتا ہم اس کو پھیکی چائے پلا دیتے ہیں، ہم اس کے مزاج کا خیال رکھتے ہیں، ہم اس کی منشا کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی 30 پارے کو جو نازل فرمایا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے؟ اللہ کی منشا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو کیوں نازل فرمایا؟ یوں ہی نازل فرما دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو یوں ہی نازل فرما دیتے، کوئی منشا نہیں ہوتی، کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبث ہونا لازم آ جاتا، بیکار ہونا لازم آ جاتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی بیکار کام نہیں کرتے، حتیٰ کہ قرآن کریم میں فرمایا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکھی کی مثال بیان فرماتے ہیں، اللہ مچھر کی مثال بیان فرماتے ہیں، بعوضہ مچھر کی مثال بیان فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس کا جواب دیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی مچھر کے مثال کے ذریعے، اسی مکھی کے مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ایک ہی ہے، لیکن اسی آیت کے ذریعے جب انسان اس کے اوپر ایمان لے کر آ جاتا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ کی کتاب کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے اور اس کی مان کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تفسیر علماء نے ایک جگہ جمع کر دیا۔ تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کا اس آیت یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر تفسیر بالرائے، اپنی رائے کے مطابق قرآن کریم کو پیش کرنا اور قرآن کریم کو اپنی رائے کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرنا، اس سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو کوئی تفسیر کی کتاب پڑھنے سے پہلے، کوئی تفسیر کا مطالعہ کرنے سے پہلے انسان اس کے رائٹر کو دیکھے، اس کے رائٹر کے عقائد کیسے ہیں، اس کے اور لکھنے والا جو لکھ رہا ہے اس کے عقائد کیسے ہیں، اس کا نظریہ کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے۔ آج اگر کسی مسلمان کو کہا جائے بھائی قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، مسلمان سب سے پہلے اس کا دشمن بن جائے۔ اگر کسی کو کہا جائے کسی کے سامنے قرآن کریم کو پھاڑ دیا جائے، کسی کے سامنے قرآن کریم کو جلا دیا جائے، مسلمان احتجاج کرنا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ اس کی غیرت ایمانی جوش کے اندر آ جاتی ہے، اندر کا ایمان جوش مارنے لگتا ہے، اور اس ایمانی جوش مارنے کی وجہ سے مسلمان احتجاج کے راستے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کسی نے اللہ کے رسول کی شان کے اندر گستاخی کر دی، مسلمان احتجاج کے لیے راستے پر کھڑا ہو جاتا ہے، گاڑیاں جلانا شروع کر دیتا ہے، اسٹرائک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی کی شان کے اندر گستاخانہ کلمات کہے گئے۔ کسی نے صحابہ کے اوپر برا بھلا کہا، ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ کیوں بے چین ہو جاتے ہیں؟ اندر کی غیرت ایمانی جوش میں آ جاتی ہے، اندر کا ایمان جوش میں آتا ہے، اور اس جوش میں آ کے انسان اپنے ہوش کو کھو دیتا ہے۔ اس لیے دشمن نے یہ سمجھ لیا ہے، اسلامی کے خلاف جتنی بھی دشمنی طاقتیں ہیں اسلام کے خلاف، انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ مسلمانوں کے قرآن کو اگر بلا بھلا تھا مسلمان راستے پر اترے گا، اس لیے مسلمانوں کو مسائل کے اندر الجھا دیا جائے، مسلمانوں کو مسائل کے اندر الجھا دیا جائے۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ مسلمان جس کا قرآن ایک ہے، جس کا قبلہ ایک ہے، جس کا نبی ایک ہے، جس کا نبی محبت کا پیغام کو پہنچانے کے واسطے آیا، جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی بلندی پر فائز کیا گیا ہوں۔ وہ نبی جو لوگوں کو اپنے سینوں سے لگاتا تھا، کانٹے میں راستے میں کانٹا بچھانے والوں کو اپنے سینے سے لگاتا تھا، اور نماز کی حالت پر
اونٹ کی اوجری ڈالنے والوں کو اپنے سینے سے لگاتا تھا، مشرکین کو اپنے سینے سے لگاتا تھا، دشمنوں کو اپنے سینے سے لگاتا تھا۔ آج اس کی قوم آپس میں بٹ چکی ہے، اس امت کا شرازہ پورا بکھر چکا ہے۔ اگر امت یہ چاہتی ہے پھر سے ہمارا بکھرا ہوا، پھر سے ہماری کھوئی ہوئی عزت واپس لوٹ کر آ جائے، پھر مسلمان کا ڈنکا بجنا شروع ہو جائے، تو مسلمان کا ڈنکا بجے گا کیسے؟ تلوار کے ذریعے نہیں، فوج کے ذریعے نہیں، احتجاج کے ذریعے نہیں۔ مسلمان کا ڈنکا بجے گا اس وقت جب پوری قوم ایک قرآن کے تلے جمع ہو جائے، قرآن کی طرف راغب ہو جائے۔ قرآن کی طرف راغب ہونے کا مطلب کیا؟ قرآن احکام کو اپنی زندگیوں کو دلانے کی کوشش کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس لیے علماء نے جو تفسیر لکھی ہے، تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی کس آیت سے کیا منشا ہے، اللہ کس آیت سے کیا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو اس کو پڑھنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کے پاس صبح میں اٹھنے کے بعد پہلی فرصت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نیوز دیکھتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے واٹس ایپ کے پر ہماری ایک نظر جاتی ہے، فیس بک پر ہماری ایک نظر جاتی ہے، انسٹاگرام پر ہماری ایک نظر جاتی ہے، پیپروں پر ہماری نظر جاتی ہے۔ اگر ہماری نظر نہیں جاتی ہم قرآن کریم کو اٹھ کر نہیں پڑھتے، حالانکہ قرآن کریم کاہے کے لیے نازل کیا گیا ہے؟ قرآن کریم گھر میں سجانے کے واسطے نہیں رکھا گیا ہے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے نازل گیا ہے۔ یہ مسلمان قوم نہ قرآن پڑھتی ہے نہ قرآن کو سمجھتی ہے، مسلمان قوم نہ قرآن کو پڑھتی ہے نہ قرآن کو سمجھتی ہے۔ دوستو، قرآن کو نہ پڑھنا یہ الگ گناہ، قرآن کو نہ سمجھنا یہ الگ گناہ۔ تو مسلمانوں کی کامیابی کا راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر رکھا ہے۔ اب اس کتاب کے اندر دشمن کیا کرے گا؟ تفسیر بھی رائے کرے گا۔ بہت سارے لوگ اہل قرآن جو صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، جو صرف حدیث کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے۔ بعض فرقہ ایسا بھی ہے جو صرف حدیث کو مانے گا، حدیث کے اندر بھی صرف ظاہری حدیث کو مانے گا، قرآن کو نہیں مانے گا۔ حدیث میں یہ ہے، حدیث میں ہوا ہے، بخاری میں ہوا ہے، بخاری کا بھوت چڑھا رہے گا اس کو۔ دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے کے اندر بھی قرآن کریم کو تمام کے تمام صحابہ نے نہیں سمجھا، حدیث کو تمام کے تمام صحابہ نے نہیں سمجھا، ہر ایک کی سمجھ میں اونچ نیچ تھی۔ اسی لیے کوئی صحابی مفسر بنے، کوئی صحابی محدث بنے، کوئی صحابی فقیہ بنے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کے اندر بھی تمام کے تمام صحابہ قرآن کریم کو سمجھنے والے نہیں تھے، لیکن سمجھنے والے اجل صحابہ، چند صحابہ کرام ملتے ہیں جس میں سب سے زیادہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ تو آج ہم بھی چاہیں گے کہ ہم قرآن کریم کو اچھی طرح خود بخود سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسلمان پڑھتا نہیں تو سمجھے گا کیا دوستو؟ مسلمان جب قرآن کریم کو پڑھتا نہیں، قرآن سے اتنی بے رغبتی، قرآن کی طرف آنے کو تیار نہیں، قرآن کو سمجھنے کو تیار نہیں، پھر پڑھے گا کیا؟ اس لیے دوستو، مشرکین نے کیا کیا؟ اسلامی باطل طاقتوں نے کیا کیا؟ چھوٹے چھوٹے مسئلے کو اٹھانا شروع کر دیا۔ اب چھوٹا چھوٹا مسئلہ جب اٹھتا ہے، کسی بھی معاملے کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر شک پیدا کر دیا۔ جیسے گزشتہ ہفتے ایک ساتھی نے ویسے بات چیت ہوتے ہوتے گھر کی پراپرٹی کا معاملہ چلا رہا تھا، تو ایک ساتھی نے کہا ابھی قرآن کا معاملہ کیا بھی رہنے دے، اسی مسجد کے اندر جمعہ کے دن قرآن کا معاملہ کچھ بھی رہنے دے، لیکن حکومت کا قانون یہ ہے، قانون طلاق کے بارے میں یہ قانون ہے، وراثت کے بارے میں یہ قانون ہے۔ اب اندازہ لگائی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اگر کسی نے تجارت کے اندر کوئی لین دین ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی، بات چیت کے اندر کسی ایک نے کہہ دیا ہم اپنے ویوہار کی بات کریں گے، ہم اپنے ویوہار کی بات کریں گے، مسئلے کو بازو رکھ دو، مسئلے کو بازو رکھو، شریعت کو بازو رکھو، اپنے ویوہار کی بات چلے گی، لین دین کی بات ہو رہی ہے، شریعت کو بیچ میں لانے کا نہیں۔ جس نے کہہ دیا شریعت کو بازو رکھو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فقد کفر، اس نے کفر کیا، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔
اب اندازہ لگائیے رات دن ہم اپنی زبان سے کتنے کلمے نکال دیتے ہیں. بھائی حکومت نے یہ قانون لے، حکومت وہ لے کر آ گئی، حکومت وہ لے کر آ گئی. حکومت ہماری خدا نہیں ہے، حکومت ہماری رہبر نہیں ہے. مسلمانوں کو چاہیے مسلمان قرآن کی طرف رجوع ہو جائے. جب مسلمان قرآن پڑھنے لگے گا، قرآن سمجھنے لگے گا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے لگے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوگی. اسی لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے قرآن کے بارے میں کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں میں سے لگایا جاتا ہوں. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. آج قرآن کریم کو صرف ڈیکوریشن کے لیے گھر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے. قرآن کریم کو سب سے اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے تاکہ کسی کا ہاتھ ہی نہ جائے وہاں پر. بیٹی کو جب قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، اس پڑھانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے، اللہ جانے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شادی کے اندر سب سے پہلے پوچھتے قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا. اگر ہماری بیٹی کو قرآن پڑھنا نہیں آئے گا تو شادی نہیں ہوگی. بیٹی کو قرآن کریم دینے سے پہلے اس کو قرآن احکام سکھانے کی ضرورت ہے، اس کو قرآن تعلیمات سکھانے کی ضرورت ہے، اس کو قرآن دائرے کے اندر رہنے کی، زندگی گزارنے کے طریقے سکھانے کی ضرورت ہے. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، جن کا گھرانہ پورا دیندار ہوتا ہے، جن کا گھرانہ پورا باشرہ ہوتا ہے، آج مغربیت اور یہودیت مسلمان بچیوں پر ایسی چھا گئی ہے کہ پوری دینی معلومات ہونے کے باوجود دیکھو فیشن ہمارے اندر عام ہو چکا ہے، ننگا پن بالکل عام ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بقاسیات عاملات ممیلات، ایک وقت آئے گا کہ عورتیں ایسا ڈیکوریشن کریں گی، ایسا لباس پہنیں گی کہ لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں، لوگ اس کی طرف دیکھنے لگیں. اسکرٹ میری ہاف لباس پہن کر جانا، یہ ہمارے گھروں کا حال ہے دوستوں. تو ہم اپنی بچی کو شادی میں قرآن دینے کے بجائے ہمیں قرآن کے اخلاق سے کو مسجع کرنا پڑے گا، اس کو آراستہ کرنا پڑے گا، قرآن کریم کی تعلیم سکھانا پڑے گا. جبھی جا کر دوستوں ہمارا مستقبل روشن ہو سکتا ہے. اسی لیے حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہ نے کیا فرمایا، جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کی نوجوان بچیاں اسکول کے اندر برقع پہن کر ڈانس کر رہی ہیں، برقع پہن کر ڈانس کر رہی ہیں. اب بتائیے، جو نبی ڈانس مٹانے کے واسطے آیا، ناچ گانا مٹانے کے واسطے آیا، مسلمان ماں بہنیں برقع پہن کر ڈانس کرے گی. اس کو دیکھ کر حضرت نے فرمایا ایسی مسلمان بچیوں کی تعلیم سے زیادہ مسلمان بچیوں کا ان پڑھ رہنا بہتر ہے. قرآن کریم کی تعلیم سکھائے، پاکی ناپاکی کا مسئلہ سکھائے، قرآن کریم کو پڑھائے، مسئلے مسائل سکھائے اور گھر کے اندر رکھے، یہ سب سے زیادہ بہتر. نہیں کہ مغربیت ان کے اوپر چھا گئی. اسی لیے ہم سب کو چاہیے ہم قرآنی تعلیمات کو اپنے سینوں سے لگانے کی کوشش کریں. اس لیے کہنے والے نے کہا طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں میں بسایا جاتا ہوں، تعویذ بنا کر گلوں میں پہنایا جاتا ہوں، تعویذ لکھا کر دھو دھو کر پلایا جاتا ہوں. آج انسان کو جب پریشانی آتی ہے انسان ڈر کر کے ٹھوکریں کھاتا ہے. دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعویذ کا راستہ نہیں دکھایا، اللہ کے رسول نے ہمیں مسجد کا راستہ دکھایا. اللہ کے رسول نے آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ بتایا کہ تم نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. آج مسلمان نماز کے ذریعے کہاں مدد حاصل کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا؟ آج نماز قائم کرنے والے پوری مسجدوں کے پورے کولہاپور ہر جگہ کے لوگوں، پورے بھارت کے اندر یا پورے ملک کے اندر دیکھا جائے نماز کو قائم کرنے والے لوگ نہیں ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے واسطے نہیں فرمایا، نماز قائم کرنے فرمایا. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا؟ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح ایک آدمی نیچے سو رہا ہے، اس کے اعضاء ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ادھر
سویا ہوا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں سونے کی حالت کے اندر، اور ایک آدمی کو دیوار کے اوپر کھڑا کر دیا جائے، دیوار کے اوپر کھڑا کر دیا جائے، اس کا پورا دماغ، پورا دھیان اس طرف رہے گا کہ میرا بیلنس ادھر نہیں ہونا چاہیے، میرا بیلنس ادھر نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ میں گر جاؤں۔ تو ہمیں نماز قائم کرنے کے لیے ایسے بتایا جا رہا ہے، جب ہم نماز اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، ہمارا پورا دھیان اللہ کی طرف چلا جائے، ہمارا پورا دھیان اللہ کی طرف چلا جائے، ہم قرآن کریم پڑھیں، اللہ پورا دھیان اللہ کی طرف رہے، ہر رکوع کے اندر ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، نماز کا ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے، نماز کا باطن بھی اچھا ہونا چاہیے۔ نماز کا ظاہر کیا؟ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ہمیں اللہ کے دربار میں آ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے۔ جب ہم ایسی نماز پڑھیں گے، ایسی نماز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آیا کرتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو یعنی نماز دھیان کے ساتھ پڑھو، پورے توجہ کے ساتھ پڑھو۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا نماز کے اندر توجہ کیسے پیدا ہوگی، نماز کے اندر خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ انسان جیسے ہم نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہتے ہی ہمارا دھیان ہونا چاہیے اب مجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اب مجھے بسم اللہ پڑھنا ہے، اب مجھے الحمدللہ پڑھنا ہے، اب مجھے پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، اب پھر مجھے رکوع کرنا ہے۔ اپنے ہر رکوع کے ہر ارکان کی طرف اس کا دھیان بٹنا چاہیے، آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خشوع اور خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے پورے مجمع کے اندر نماز قائم کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ دوستو قرآن کے معاملے کے اندر بھی، حدیث کے معاملے کے اندر بھی اگر مسلمانوں نے تفسیر بالرائے کرنا شروع کر دیا، اپنی منمانی طریقے سے مسئلے مسائل پیش کرنے شروع کر دیے، مسئلے مسائل قرآن اور حدیث کے اندر دخل اندازی شروع کر دی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فسر برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو اپنی رائے سے، اپنی مشن کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق قرآن کریم کے اندر یا حدیث کے اندر اپنے گھوڑے کو دوڑائے گا، اپنی عقل کو دوڑائے گا، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اس لیے ہمیں اپنی عقل کو نہیں دوڑانا ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور دوستو میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ ہمیں قرآن سے لگاؤ ہونا چاہیے، ہم قرآن کی طرف پھر رجوع کر لیں، قرآن کریم کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں، قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں۔ قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا تو کیا ملتا ہے؟ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے خادم تھے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کی نوکری لگی تھی۔ جب پولیس ڈپارٹمنٹ میں نوکری کے لیے جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے کے اندر ایک دیہات کے اندر کچھ آدمی ملے، جنازہ لے کر چاروں طرف لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا تمیز الدین نام تھا، تمیز الدین نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے جنازے کو لے کے؟ کہا کہ ہم کو نماز جنازہ پڑھنے نہیں آتی، نماز جنازہ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے ہمیں نہیں آتا، ہمیں مسئلے مسائل کا کوئی علم نہیں ہے، اس لیے ہم لے کر بیٹھے ہوئے، کوئی اللہ کا بندہ آئے نماز پڑھا دے۔ چلو ٹھیک ہے، میں تو جا رہا ہوں، مجھے ارجنٹ ڈیوٹی پہ حاضر ہونا تھا، میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ نماز پڑھا دی، نماز پڑھا کر انہوں نے کہا چلو تجہیز و تکفین کے لیے بھی چلے جائیے۔ اب دیہاتی رہتے ہیں، بڑے محبتی رہتے ہیں، تجہیز و تکفین کے لیے قبر میں ان کو اتار دیا۔ قبر کے اندر میت کو جب اندر رکھ دیا گیا، مٹی وغیرہ رکھ دی اور یہ آپ نے ڈیوٹی پہ چلے گئے۔ جب ڈیوٹی پر جانے کے بعد جو اپارٹمنٹ لیٹر تھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ اپارٹمنٹ لیٹر قبر کے اندر گر گیا، اپارٹمنٹ لیٹر قبر میں گر گیا۔ پریشان ہو گئے، پھر الٹے پاؤں وہاں سے سائیکل چلاتے چلاتے اس گاؤں کے اندر آئے، لیکن کہیں پر وہ لیٹر نظر نہیں آیا۔ پھر گاؤں والوں سے کہا کہ میری ڈیوٹی کا معاملہ ہے، میری نوکری کا معاملہ ہے، میرا لیٹر شاید ہو سکتا ہے قبر کے اندر گر گیا ہوگا، آپ نے مجھے قبر میں اتار دیا، ہو سکتا ہے قبر میں گر گیا ہوگا۔ گاؤں والے تو بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں، احسان فراموش نہیں ہوتے ہیں، ان کے اوپر تھوڑا سا احسان کرتے وہ آپ کے لیے گرویدہ ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو جائے گے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہوا اٹھایا، قبر کھودنا چالو کی۔ قبر جیسے کھودی گئی دوستو، قبر کے اندر سے اس طریقے سے جیسے اوپر پرچہ رکھا ہوا ہے اور پوری قبر خون سے بھری ہوئی ہے،
پوری قبر پھول سے بھری ہوئی ہے اور اس کے اوپر ان کا اپارٹمنٹ لیٹر رکھا ہوا ہے. یہ پریشان منشی تمیز الدین پریشان ہو گئے. اس دیہات کے اندر، اس گاؤں کے اندر کسی کو نماز پڑھنے نہیں آتی، کسی کو مسئلے مسائل کا علم نہیں، لیکن یہ اللہ کا نیک بندہ کیسا ہے کہ ابھی میں دفن کر کے گیا، ابھی اس کی قبر کے پھول کہاں سے آ گئے. خیر اپنا اپارٹمنٹ لیٹر لیا، کہا کہ بھائی آدمی کیسا تھا؟ کہا کہ جیسے ہم تھے ویسے ہی تھا، جیسے ہم تھے ویسے ہی تھا، نہ ہم نماز پڑھتے تھے، یہ بھی نماز نہیں پڑھتا تھا. تو خیر ان کی گھریلو زندگی کو دیکھنا چاہا. گھر کے اندر گئے، گھر کے اندر جانے کے بعد ان کی بیٹی سے معلوم کیا، کہا کہ معلوم نہیں آپ ابا ڈیوٹی سے آتے تھے، کام پہ سے آتے تھے، کھیت میں سے آتے تھے، ہاتھ پاؤں دھوتے تھے، تو کونے کے اندر کوئی رکھا ہوا ہے اس کو لے کر بیٹھ جاتے تھے، بس اللہ نے سچ کہا، اللہ نے سچ کہا، اللہ نے سچ کہا. کیا ہے؟ اس کی بیٹی کو بھی معلوم ہے وہ قرآن میں کہ کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے. جب اس کو اٹھا کر دیکھا تو یہ تو قرآن کریم ہے، بس کہ اللہ نے سچ کہا، اللہ نے سچ کہا، اللہ نے سچ کہا. اب بتائیے جاہل ان پڑھ گوار آدمی جس کو نہ نماز سے واسطہ، نہ دین کے واسطہ، نہ مسئلے مسائل سے واسطہ، لیکن اس نے اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کیا، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیا. قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نماز کو نہیں دیکھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ مسئلے مسائل نہیں تھا، اس کی داڑھی نہیں تھی، اس کا یہ نہیں تھا. اس کے تعلق کو دیکھا کہ اس نے میرے کتاب کے ساتھ کیسا تعلق رکھ رکھا ہے، اس کا تعلق مضبوط تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اگر مسلمان ترقی چاہتے ہیں، مسلمان کامیابی چاہتے ہیں، مسلمان اپنی عزت کو بحال کرنا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے قرآن کی طرف پھر سے رجوع ہو جائیں، قرآن کی طرف پھر سے آ جائیں. اسی قرآن کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کو ترقی عطا فرمائے گا. اسی قرآن کی بدولت مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. اگر مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا تو دوستو پھر چاہے ہم فوج لا کر کھڑے کر دیں، چاہے ہم تلواریں لا کر کھڑا کر دیں، چاہے ہم ایٹم بم لا کر کھڑا کر دیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی. اللہ کی مدد